بڑے لوگوں نے یونیورسٹیاں اس لیے بنائی، ان میں دنیاوی نصاب اس لیے داخل کیا تاکہ دنیا والے آ کر پڑھے، اور ان کے جناب وہ معیار کے مطابق کرسیاں بچھائیں، چٹائیوں پر تو وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو پھر کرسیاں بچھائیں، پھر ان کے لیے کمپیوٹر نظام، پھر جناب یہ وہ. لیکن میں مسجد میں بیٹھ کر، یہ بڑے دن کی بات ہے کر رہا ہوں کہ میں نے ان مدرسوں میں ایک بھی دین کا درد رکھنے والا پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ہاں، نہ اٹھا کوئی کامل فرقہ سواد سے، کچھ ہوئے تو یہی رندان کدو خار ہوئے. اے مفتی صدر الدین آزردہ دا شعر ہے جڑا مفتی اعظم سن بہادر شاہ ظفر تھے. انہاں کہا وہ جڑے دعوے کرنے انہوں نے کام کدی کوئی نہیں کیتے، جنہیں معیار ہی بنائے بھئی بس کٹ کے ہو جی تے جناب کپڑے کے ہو جائے تے جناب گڈی کے ہو جائی تے پھر میرا معیار تقریر تک کے وے تے پھر بندے کتنے ہونے تے پھر مینوں لے جانا کیویں تے پھر بٹھانا کیویں تے پھر نعرے کیویں لانے. ایسی بات یمنون علیک اسلموا، میرے حبیب وہ آپ پر احسان کرتے ہیں کہ وہ مسلمان. فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. فرمایا مجھ پر احسان نہ کرو، یہ تو اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی جو ہے وہ دولت عطا فرمائی. قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دینا چاہتے ہو کہ ہم بھی مسلمان ہیں. تو اس لیے علامہ قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ عید آزاداں شکوہ ملک دی است. کہندا آزاد بندے دی جڑی عید ہوندی نا، آزاد بندے، غلاماں دی نہیں. ہاں غلام نہیں، غلام جدھر بھی ہوئے وہ غلام ہی ہوندا. بال کہندا آز غلام لذت امام مجوئے گرچہ باشد حافظ قرآن مجوئے. اقبال کہندا قیامت تک تینوں کسے غلام بندے کو ایمان دی لذت کدی محسوس نہیں ہوئی. آز غلام لذت امام مجوئے. میں کہا اقبال جی حافظ قرآن ہوئے تے مولوی ہوئے تے پیر ہوئے تے پھر کہنا گرچہ باشد حافظ قرآن مجوئے. کہنا حافظ قرآن بھی ہوئے تے مولوی تے پیر بھی ہوئے تے غیراں دا غلام بن جائے تے اقبال کہندا او دے کول بھی تینوں کدی ایمان دی لذت محسوس نہیں ہوئی. اہم بات، شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں. کہندا میں مجمع دا تے انہاں دا کہندا میں منکر نہیں ہوں میں، لیکن میں کہا پھر تو کیڑی گل دا منکر ہے؟ کہندا میں منکر نہیں ہوں، شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں. میں کہا کہ پھر کہنے لگا لیکن قبول ہے فقط مرد حر کی تکبیر ہے. کہندا لیکن جڑا بندہ آزاد ہوئے نا او دا پھر اللہ نو نے وڈا مان لیا. پھر کرونا دی وجہ تو پھر مسیت نہیں چھوڑ سکتا، جب موت دے ڈر کول تو مسیت تو پھر نہیں چھڑ سکتا. ہاں انہوں اگر گھروں چل دیں بھی موت آ جائے، صف چ کھڑیا کر لگا کتنی اسی خوش نصیب ہیں جے سانو مسیت وچ موت آ. اس تو وڈی کوئی موت ہے؟ کوئی موت کوئی. حضرت رسالہ کشیریہ امام ابو القاسم کشیری لکھیا، ایک بزرگ فرماندے نے ایک نوجوان آیا، میں حرم کعبہ وچ موجود سی تے ایک نوجوان آیا. انہیں کہا حضور 2 درہم لے لو تے کل زور ویلے میرا انتقال ہو جانا ہے، میں مر جانا ہے، تے 1 درہم دی تسی میرا کفن خریدنا ہے تے 1 دی تسی میری قبر بنوا دینی. کہندے میں اس منڈے دے چہرے وال ویکھیا، میں پریشان ہویا، بیٹا منڈا صحت مند ہے تے اینوں موت دی پئی ہوئی. انہیں کہا کل میں زور ویلے، کہندے نو دوبارہ اس دن دوسرے دن زور ویلے آیا، انہیں طواف کعبہ کیتا تے انج ہٹ کے لیٹیا تے میں قریب گیا تے روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی. اقبال کہندا ہے شیخ بہت اچھی ہے مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمان. در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان. کہندے میں انہوں چک لیا تے جا کے انہوں غسل دیتا، غسل دین لگیا. کہندے میں انہوں آپ غسل جدوں دین لگا نا تو اکھاں کھول دیتیاں اور میں آکھا تو ایک ہی منڈیا کیتا ہے بھائی اتھے تو مر گیا. تے انہیں کہا تو انہوں پتہ نہیں جڑا اللہ رسول اللہ محبت کرے وہ مردہ نہیں ہوندا. اللہ رسول ثم لم یرتابو، بس قرآن مجید بھرا پیا سارے معاملات نال. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود جڑا حضور نے خطبے ارشاد فرمائے چھوٹی عید والے دن، انہاں وچ حضور نے فرمایا لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق. صحابہ نیچے بیٹھے نے، حضور ممبر تے جلوہ گر تے حضور نے عید والے دن خطبہ وہ تو پیچھے شروع حمد اور صلاۃ ہے، ایتھوں پھر آگے حضور نے فرمایا کسی منافق کے دل میں ان 4 بندوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی. لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی
فرمایا ابو بکر عمر تے عثمان تے علی انہاں دی محبت کسی منافق دے دل وچ نہیں جمع ہو سکتی. پھر حضور نے نال ہی اگے پھر فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. حضور نے فرمایا ابو بکر بھی جنتی، عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، طلحہ بھی جنتی، زبیر بھی جنتی، عبد الرحمن بن عوف بھی جنتی، سعد بن ابی وقاص بھی جنتی، سعید بن زید بھی جنتی اور ابو عبیدہ بن جراح بھی جنتی. آگے فرمایا ایھا الناس، عید والے دن، چھوٹی عید والے دن، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، فرمایا لوگو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایھا الناس، اے لوگو، کو بچاؤ تم، انفسکم و اہلکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بچاؤ، نارن، جہنم کی آگ سے بچاؤ. آگے کیا فرمایا کہ تمہارے پاس یہ کیوں اللہ نے تمہیں اتنے اولادیں دی؟ تو فرمایا فَإِنَّهُمْ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ وَأَمَانَةٌ، فرمایا یہ تمہاری اولاد جو ہے یہ اللہ کی طرف سے تمہارے مددگار ہیں اور تمہارے پاس امانت ہے. آگے پھر حضور نے فرمایا ایھا الناس علیکم بحب حملۃ القرآن، حضور نے فرمایا اے لوگو تمہارے اوپر لازم ہے جن کے سینوں میں قرآن ہے ان سے محبت کرو. یہ حضور نے فرمایا علیکم بحب علمائکم. میرے آقا تو دیکھ رہے تھے نا سب کو، بھائی لوگ کہیں گے مولوی بخش گئے اسی پہلے بخشے جان، اے مولویاں ملک ایسی ترقی روکی. حضور نے فرمایا علیکم بحب حملۃ القرآن، حضور نے فرمایا جو حاملین قرآن ہے جو تمہارے اندر ان سے محبت کرو. علیکم بحب علمائکم، حضور نے فرمایا اپنے علماء سے محبت کرو. لا تبغضوہم، انہاں نال بغض نہ رکھنا. ولا تحسدوہم، انہاں نال حسد نہ کرنا. حسد دی آگ تو پھر عجیب ہے نا. وہ جی مولوی وہ پسرور ایک حافظ صاحب کہنے لگے، وہ چودھری کہنے لگا یہ مولوی کل آئے تو ملک دا تیسرا حصہ لے گئے، یہ ووٹ اتنے لے گئے، یہ مولوی کون ہوتے ہیں ووٹ لے؟ اصل تو درد ہے پیڑا ہور تے پھکیاں ہور. علیکم لا تبغضوہم ولا تحسدوہم ولا تطعنوا فیہم، تے فرمایا انہاں تے تانا زنی نہ کرنا. ایک اور ٹیکنالوجی دے وزیر پاکستان نو مل گیا تو پاکستان نو کسی دشمن دی لوڑ نہیں رہنی. میں او دا نام ایتھے لینا مسجد دی بے ادبی سمجھدا. تسی چاہندے ہو، توجہ، تسی چاہندے ہو کہ دین دے معاملات ایسے لوگاں دے سپرد ہو جان کہ جنہاں نو تیسرا کلمہ بھی پڑھنا نہ آوے تے درود شریف بھی پڑھنا نہ آوے تے مرزائیاں نال اتنی محبت ہوے دیہاڑی راتی جتھے بھی موقع ملے مرزائیاں دے حق وچ بولن تے تینوں کی لگے چند کدھروں چڑھنا ہے تے انتیاں دا چڑھنا ہے. اصل تے ختم نبوت تے ایمان لیا. ہاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. یہ چاند کے مسائل کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو بعد کے بہت سارے مسائل ہیں. بس انہیں جانا انہیں مانا. ہاں جی انہیں جانا انہیں دی گل آوے تو تھوڑے مٹھیاں دے وٹ پہ جاندے ہیں. یہ مولوی کیا باتیں کرتے ہیں، ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں. اصل دا مسئلہ اے وے آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم، کہ خاتم ہوئے تم. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم، کہ خاتم ہوئے تم. یعنی جو دفتر تنزیل ہوا تمام، آخر میں مور ہوئی اکملت لکم. بات تو ختم ہے، مور ہو گئی، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی. اتنی بات ہے کائنات میں، اس سے بڑی بات کوئی نہیں. چاند پر تو ہمیں تو کچھ مسئلہ ہی نہیں. حضور نے فرما دیا افطروا لرؤیتی وصوموا لرؤیتی، صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی. فرمایا چند ویک کے روزہ رکھنا ہے، چند ویک کی عید کرے. نہیں نظر آیا تو ایک اور رکھ لواں گے، گل ختم. جی آ گیا تو عید کر لواں گے، تو جھگڑے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. جی میں یہ کیا ہوا جی، ہر بندہ مفتی بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی یہ کیسے ہو گیا، جی یہ کیسے ہو گیا، یہ تیرے کو پوچھ چھوڑی قیامت نو، تیرے کو پوچھتے ہونی بھائی نمازاں پڑھیاں نو، اے تو پڑھدا کوئی نہ، تیرے کو پوچھ چھوڑی زکاتاں دیتیاں نو.
تیرے کو پوچھو نہیں جھوٹ بولتا رہا، اے مال کتھوں کمایا ہی کتھے لایا ہی، اے جوانی کتھے فنا کیتیا، اس جیرے کو جڑی پوچھو نہیں تو اودی گل دی تیاری کر۔ حضرت امام حسن بصری ایک نوجوان نو ویکھے نا دند کٹ رہا ہس رہا، تے آپ نے فرمایا تینوں پتہ ہے تو جنت جانا ہے؟ کہندا ہے نہیں۔ فرمایا پھر ہس کیڑی گل تیرا، تو ہس پھر کیڑی گل تیرا؟ تے گل تے اے وے جد اپنی قبر وچ اکیلے جانا ہے تے لوگاں سوراخ بھی بند کر دینے، اس ویلے پھر میں تانوں یہ گل اج بھی دس رہا ہوں تے ہمیشہ یہی گلاں دسنا، اے کرونے دا فتنہ ہے، یہ 98% لوگ دین نو کنڈ کر کے کرونے وال منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ محتاط لفظ میں یہ کہنا، انہوں نے 98% کرونے کی طرف ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، کدھروں آ رہا تو کدھر جا رہا، تے کیویں بچنا ہے تے کیویں سونا ہے تے ہاتھ کیویں ملانا ہے تے روٹی کیویں کھانی تے منہ کیویں دھونا ہے تے انج کی کرنا، پوری دنیا جو دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑی ہوگی تے پتہ نہیں وہ ہے بھی نہیں کہ چلے بھی ہے تے ہووے بھی صحیح تے پھر کی ہے، اسا کوئی ٹھیکہ لیا زندہ رہن دا یا صحت مندی دا ٹھیکہ لیا؟ کیوں جی صحت مند ہی رہنا بھائی سدا۔ لوگ بڑے بھی پریشان، دیکھو نہیں میرے کی ہو گیا، بھائی ہویا تیری عمر دا تقاضا ہے ہونا ہے۔ مولانا روم لکھیا نا ایک بابا بھائی گیا حکیم صاحب کول تے کہنے لگا جی دند بڑے خراب ہو گئے، انہوں نے کہا بابا جی عمر تہاڈی ودی ہوگی دند تے ہونے، پھر انہوں نے کہا جناب اکھاں بھی بڑیاں کمزور، انہوں نے کہا بڑھاپا ہے، انہوں نے کہا معدہ بھی کم نہیں کرتا، تو کہنا معدہ بڑا کمزور ہو گیا، انہوں نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے، انہوں نے کہا گوڈے بھی درد ہوندا، انہوں نے کہا یہ بھی بڑھاپا ہے۔ مولانا روم فرماندے انہوں نے سوٹی چاہی تے کہنے لگا حکیمہ تیرے استاد نے سوائے بڑھاپے تے تینوں کچھ نہیں پڑھایا، بڑھاپا لایا۔ تے مولانا روم فرماندے نے حکیم صاحب ہس پایا، انہوں نے کہا جڑی تیری حرکت ہے نا یہ بھی بڑھاپے دی وجہ ہے۔ لکل داء دواء الا الحرم، حضور فرمایا ہر بیماری کا علاج ہے، بڑھاپے کا کوئی علاج، یہ علاج ہے قبر شریف، وہ دی تیاری کرو۔ میں جڑی گل کر لگا انہوں توجہ نہ سننی، ٹائم بھی ہو گیا۔ اے کرونے دا فتنہ ظاہر ہے وہ دجالی ٹولے، اصل بات ہے یہ کو فراست ایمان ہے نا۔ اقبال جڑا گیا سی، اقبال کے مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ تقدیر امم کیا ہے۔ اقبال کیا نا بڈھے بلوچ نے اپنے پتر نو یہ وصیت کی تھی، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ تقدیر امم کیا ہے، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ چونکہ وہ فراست رہے گی فرنگی، ہر شے فرنگی، ہاں سوچ فرنگی، فکر فرنگی، اکھاں فرنگی، کام فرنگی، چال فرنگی، ڈال فرنگی، شکل فرنگی، ہر شے تو ہوگی فرنگیاں والی۔ وہ مومن دی فراست ہوے تے تاں نا، مومن دی فراست تے گوا بیٹھے سی۔ وہ انجی یہ مسلماناں نا جو کچھ ہویا نا، او مولانا روم لکھیا کہ اقبال شہباز دے نا شاہین، ایک بڈھی مائی دے جھونپڑی تے جا بیٹھیا، مائی نے نپ لیا، مائی نے ہاتھ پھیریا کہ انہوں کو پت دی حجامت بڑی ودی ہوئی، انہیں تو وال کٹ دیتے، پھر کہ وہ میرے پت دے ناخن بڑے وڈے ہوئے، انہیں جناب وہ ناخن بھی کٹ دیتے شاہین دے، تے انہوں جناب ایویں بکروٹا جا بڑا کے رکھ دیتا، نہ اڈن جو کریا تے نہ وہ شکار کرن جو کریا۔ ساڈے نال کیتا انگریزاں انج، ہاں تو نماز پڑھنا ہو نہیں تو داڑھی رکھنا، تو سچ بولنا، تو مسیتی جانا، نہ میرا پوتا ہے کام تے نہیں ٹھیک۔ انہوں کی بنا چھڈیا مسلمان، جی میں وہ شہباز دا انہیں مائی نے حال کر چھڈیا نا، نہ وہ شہباز رہا تے نہ کوئی اور شہ رہا، بس یہی سی کوئی بلی انہوں شکار کر کے لے جاندی۔ ساڈے نال انہاں کیتا، ہاں نہ تسی انتہا پسند ہو، تسی اتنی محبت کرتے ہو، نہیں بندہ حوصلہ مند ہونا چاہیے، تسی تو بڑے ہر گل جلال چاہتا، آخر کسی کو بات کرنے کی بھی تو حق ہے نا، تو فلاں کردیاں انہاں ساڈے سر بھی من دیتے، انہاں ساڈے ناخن بھی اتار دیتے، انہاں ساڑیاں پگڑیاں بھی لا دیتیاں، انہاں ساڑے سر بھی ننگے کر دیتے، انہاں ساڑا لباس بھی بدل دیتا، انہاں ساڑی تہذیب بھی بدل دیتی تھی۔ او شاہین دے پھر او چیزاں جدو کٹیاں گئی شاہین دے مک گیا، ساڑے نال انہاں کیتا انج۔ جس نال گل کرو ہے کوئی اسلام ہے، بھائی تو دسنا اسلام پھر کیڑا ہے؟ اسلام تے او وے جڑا رسول اللہ عطا فرما کے تشریف لے گئے، جدا دن بھی دن ہے تے رات بھی دن ہے۔ اے کرونے دا فتنہ دسو کتنی دنیا متاثر ہوئی، سارے رشتہ دار بھی موجود، ڈاکٹر بھی موجود، اسپتال بھی موجود، تے فی کس 12,000 روپیہ بھی موجود، کیوں جی؟ تے منڈیاں بھی کھلیاں،
تے جدوں قبر وچ اے تے فتنہ ہویا نا کرونا دا، تے حضور نے کی فرمایا؟ حضور نے فتنے دا ذکر کیتا نا قبر وچ، تے صحابہ اتنے روئے کہ آوازاں اونچیاں ہو گئیاں. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق اکبر دی بڑی بیٹی فرمانیاں صحابہ اتنے اچھے روئے کہ حضور دا خطاب جڑا سی، حضور گفتگو فرما رہے ہیں، میں نہیں وہ سن سکی. پھر میں نال والے جڑے صحابی سن قریب بیٹھے سن، قریب تو مراد یعنی عورتاں علیحدہ تے مرد علیحدہ جڑے وہ بیٹھے سن، تے میں انہوں نے کہا ہے بارک اللہ فیک، فرمایا اللہ تینوں برکت دے. ما کان آخر کلام رسول اللہ، حضور نے جڑی آخری گل کی تھی وہ کی سی، میں نہیں سن سکی. صحابہ تے رو پے، اتنے اچھے روئے. دج المسلمون دجتن، یہ حدیث دے الفاظ ہیں، اتنا ڈھاواں مار کے صحابہ رو پے جدوں حضور نے قبر دے فتنے دا ذکر کیتا. فرمایا حضور نے آخر تے فرمایا اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال. فرمان آخری جڑی حضور نے گفتگو فرمائی کہ ان قریب قبر کے اندر تمہیں فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا. انکم تفتنون فی القبور اوحی الی، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ ان قریب تم فتنوں میں مبتلا کیے جاؤ گے قبر میں. کتنے؟ قریبا من فتنۃ الدجال، دجال کے فتنے کے قریب قریب. تے دجال دے نال تو دجال کو تو پاور ہونی زندہ کرن دی بھی تے مارن دی بھی، انہاں نال نہراں وی ہونیاں، جنا اگ دیاں نہراں وی اودے نال چلن گیاں تے پانی دیاں نہراں وی. تسی دسو اے کرونے دے 2 جراثیم نال مسلماناں دا کی حال ہو گیا؟ کیوں جی؟ مت کوک دلا مت رب سنے اتے درد مداں دیاں آہیں ہو، سینہ میرا دردیں بھریا تے اندر بھڑکن بھائیں ہو، تیلاں باج نہ بلن مشالاں تے درداں باج نہ آہیں ہو، تے آتش نال یارانے لا کے باہو او سڑن کے نائی ہو. کلمہ پڑھن تو بعد تو بندے نو ہوش ہونی چاہیے کہ میں حضور کا کلمہ پڑھیا. اس مسئلے چ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا، رسول اللہ نے کی فرمایا، پھر صحابہ اودے تے کی عمل کیتا، پھر تابعین نے کی کیتا، پھر تبع تابعین. ساڈے وچ تے جنے آئے تے تسی کنا پیچھے ٹر پے ہو. ایتھے کرونے دے فتنے کو لوگ نہیں بچ سکے، پتہ نہیں کیڑے کیڑے لوگاں نے حشر کر چھڈے مسجداں دے. حضور نے جو عید والے دن جڑے خطبہ کے چل رہا نا، حضور نے فرمایا جاہدوا اعداءکم وعمروا مساجدکم. حضور نے فرمایا دشمناں نال جہاد جاری رکھنا تے مسجداں آباد رکھنا. تے حضرت عبداللہ بن رواح درباری شاعر چک کے نا پتھر مسجد قباء دی تعمیر واسطے تے حضور تشریف فرما سن، تے آپ پتھر چک کے تے چونکہ درباری شاعر بھی سن تے نال یہ شعر پڑھتے جا رہے سن، قد افلح من يعالج المساجد ويقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا يبيت الليل عند راقدی. فرمایا وہ تے کامیاب ہو گئے جنہاں مسجداں آباد رکھیاں. اگر کوئی استثناء ہوندا نا مسجداں ویران کرن دا بھی کوئی موقع، تے حضور نے فرمانا سی ایتھے بھائی عبداللہ بن رواح ذرا شعر تبدیلی کرو. نہیں جدوں حالات ٹھیک نہ ہون پھر مسجدیں چھڑ دین. میرے آقا نے تو صبح سے لے کر شام تک جو ہو چکا اس کی بھی خبر دے دی، اور جو ہونے والا تھا اس کی بھی خبر دے دی. ہاں جی، ہر خفی و جلی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا. تے کامیاب تے او ہوئے جنہاں مسجداں آباد رکھیاں. تے پھر کیا کیتا؟ انگلش میڈیم میں پڑھ کے تو پھر اچھی نوکری لے کے، پھر اچھی گڈی کوٹھی بڑھا کے پھر قبر چلا گیا. فرمایا نہیں کھڑیا بھی قرآن پڑھیا تے بیٹھدے بھی قرآن پڑھیا. کامیاب او ہوئے. تے ولا یبیت اللیل عند راقدی، تے جدو راتی لوگ ستے ہوئے سن تے اٹھ کے نمازاں پڑھدا سی. اے حضور دے سامنے وہ شعر پڑھ رہے سن. کیوں جی؟ لا عیش الا عیش الاخرہ. جدو صحابہ خندق دے موقع تے مٹی چاہ کے جا رہے سن نا، تے صحابہ نو ویکھ کے حضور نے شعر پڑھیا. او تو شعر پڑھتے آ رہے سن نا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. پیٹوں تے پتھر بدے ہوئے تے مٹی چاہ کے تے شعر کی پڑھتے آ رہے. انہوں نے کہا جب تک ہم زندہ ہیں ہم حضور پر قربان ہوتے رہیں گے. مٹی چاہ کے خندق کھود کے جلے ہوتے. پھر ایک گل کرنی، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جب تک زندہ ہیں حضور پر قربان ہوتے رہیں گے. تو پھر جواباً حضور نے کی فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. فرماؤ میرے غلاموں، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. زندگی تو
آخرت کی زندگی ہے. یا اللہ انصار کو بھی بخش دے, مہاجرین کو بھی بخش دے. کیوں جی دعائیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ تو فتنہ دجال کے قریب قریب قبر کے اندر بات ہوگی. ہسن دے کے رون لے اور تس تینو دتا کس دلاسا ہو, عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو. تے سوڑی سامی سوڑ اتنی ساری جگہ ہے, جگہ تو مڑ کے اتنی ساری لب, ہر ویلے وہ کو ڈرو. ایک سیکنڈ دا بھی کروڑا حصے کرو نا, تے اس کروڑویں حصے چ بھی رب کو ڈرو. او بڑا ڈاڈا ہے, ہاں او بہت ڈاڈا ہے, ہاں او بہت ڈاڈا ہے. قرآن بھرا پیا اور پھر آن کیڑے کیڑی گلاں کردا سی, لیکن ایک غوطہ نہیں جل سکے. کتنی کتنی گلاں کر, انا ربکم الاعلی. کہنے لگا حامان او میرے وزیر, او بڑا سارا ایک برج بناؤ, مینار بنا, میں اودے تے چڑھ کے ویکھاں تلو الہ الہ موسیٰ, میں موسیٰ دے خدا نو ویکھنا چاہندا ہاں. یار کتے ہو؟ ایہو جیاں ڈینگا ماردا سی. تے ہن او دا منہ کھلیا تے عجائب گھر مصر وچ پیا ہویا. پیراں وچ کیڑے پے جاندے, کدی دنداں وچ پے جاندے, پھر اونوں فرانس لے جاندے علاج کران واسطے. تے منہ دا کھلیا بیڑے حال تے بونکے دیہڑے. تے ایک غوطہ نہیں سی جل سکیا. حتی اذا ادرک الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. انہوں نے کہا بس جی بس بس بس, میں مان گیا جی, میں مان گیا جی, میں مان گیا جناب. اس وقت کو بچو, کام رسول اللہ نہیں آنا نے. تسی تے دو کرونے جی بھائی بھائی ہو گئی, مر گئے, بچو ہوئے, لٹے گئے. تے جدو اللہ صفت انتقام نہ جلوہ گر ہونا, تے اوتھے نبی تے رسول بھی کہن گے نفسی نفسی, تے حضور فرمان کے انا